جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خاکسار ویور۔ سب سے پہلے تو میری اب سب سے حسب سابق وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا ویورز، آج صبح گروپوں کے اندر جناب ایک وائس جو ہے وہ شیئر کی گئی اور اس وائس کے اندر کیا تھا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان ہمت کھو دیتا ہے، جب انسان ہار جاتا ہے، جب انسان کو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے تو پھر وہ انسان کیا کرتا ہے کہ بد دعاؤں پہ آ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ اب میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہترین سلوشن ہے، نہ کہ وہ جو ہے نا بد دعاؤں پہ آ جائے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور میں ان باتوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو بارہا مرتبہ ان کو جو ہے نا رپیٹ کیا گیا ہے کہ آئی بی چیف اور چیئرمین نیب اور چیئرمین ایف بی آر، چیئرمین جناب ایف آئی اے انویسٹیگیشن افیسر، یہی وہ لوگ تھے جو بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، اور چیئرمین ایس ای سی پی، اور یہ وہ لوگ جایا کرتے تھے جناب اداروں پر اور اداروں کے دروازوں پر، اور پھر جو ہے نا ویڈیوز بناتے تھے، پھر شیئر کرتے تھے کہ ہم یہاں کر لیں گے اور ہم یوں کر لیں گے، اور یہ سارے جو ادارے ہیں یہ ہماری جیب کے اندر ہیں۔ اور جب وہی لوگ اچانک بد دعاؤں پہ آ جائیں تو میرے خیال میں ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اب ان میں ہمت نہیں رہی۔ باقی جہاں تک بات ہے جناب فنڈنگ کی، تو لازمی بات ہے جیسے ہی سیف الرحمن خان نیازی صاحب اور ان کی بیگم زرینہ خان کی جب صلح ہوئی تو اس کے بعد تو فنڈنگ الحمدللہ سٹاپ ہو گئی، اور جیسے ہی فنڈنگ سٹاپ ہوئی تو پھر جو لوگ ہیں وہ بد دعاؤں پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بد دعائیں دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ چلیں سنتے ہیں جناب کہ وہ کون سی شخصیات ہیں اور کیا فرما رہی ہیں۔ پیسے لے رہے ہیں یا بس کچھ اور وجہ ہے، لیکن وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو ان سب کے لیے بد دعائیں دے دو، اور اتنی بد دعائیں دے دو تاکہ ان کی نسل تباہ ہو جائے۔ اگر کوئی سعودی عرب میں ہے تو وہ اسپیشل عمرے پہ جائے، اور عمرے میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو سیف الرحمن کی فیملی سے پیسے لے رہے ہیں یا سیف الرحمن کے یعنی کسی دوست سے پیسے لے رہے ہیں اور متاثرین کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ برباد کر دے۔ خاص کر خانہ کعبہ میں اس کے لیے وہ لوگ دعائیں مانگے۔ جو لوگ جدھر بھی ہیں قریبی مسجد میں جا کے ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں مانگے جو متاثرین کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے لیے بد دعائیں مانگے جو آگے سے لوٹ مار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان نیٹ ورکروں کے لیے بد دعائیں مانگے جو لوگوں کے حق پر قابض ہوئے ہیں، ان ظالموں کے لیے بد دعائیں مانگے کہ جو متاثرین کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور سیف الرحمن کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی وقت آیا ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا ہے اور سب نے نیب جانا ہے، سب نے عدالت سے رجوع کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ جی ویورز، آپ نے سنا کہ یہ جی آواز تھی جاوید خان صاحب کی، جو ہے نا بلند و بانگ دعوے کرنے کے بعد اب قوم کو جو ہے نا بد دعائیں دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ بد دعائیں ان کو لگتی ہیں جو ناحق ہوں، جو حق کی مخالفت کرنے والے ہوں، لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کی بد دعاؤں سے لوگوں کو پیسے مل جائیں گے؟ تو آنسر از نو۔ پھر یہ آخر میں کہتا ہے کہ جناب اداروں میں چلو اور جناب آپ کورٹ میں چلو، یعنی کہ مینز دیٹ کہ اب جنہوں نے اس کو سیڑھی پہ چڑھایا تھا انہوں نے نیچے سے سیڑھی کو کھینچ لیا۔ اب یہ بیچارہ اس کا حال وہ ہو گیا جس طرح کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی حالت وہ بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو چاروں طرف سے اندھیرے نظر آتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو لانچ کیا ہوا تھا الحمدللہ ان لوگوں کے ساتھ سیف الرحمن خان نیازی کی جو ہے نا صلح ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے الحمدللہ۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، اور اللہ رب العزت ان سب کو جو ہے نا ہدایت دے جنہوں نے پراپوگنڈا کیا۔ اور ایک باپ ہوتا ہے جو ساری زندگی کماتا ہے، دھکے کھاتا ہے ادھر ادھر کے جناب، پھر وہ جو ہے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتا ہے، اور پھر وہی اولاد جب اس کے خلاف ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ لوگوں نے سیف الرحمن خان نیازی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھا، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ وہ شخص رونے پہ مجبور ہو گیا، اور اس وائس کو آپ لوگوں نے یقیناً راجہ صاحب کی ویڈیو کے اندر سنا بھی ہوگا کہ سیف الرحمن خان نیازی
اتنے افسردہ ہیں، غم زدہ تھے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ وہ آخر جو ہے نا چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ وہ ایک مضبوط شخص جس کو اولاد نے توڑ دیا، جس کو جو ہے نا، لیکن وہ شخص پھر بھی نا اس نے ہار نہیں مانی، اور آخر کار اللہ کی لاٹھی جو ہے نا بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کو جو تھا وہ رحم کھایا، اور اس کی اپنی وائف اور اس کے بیٹوں کے درمیان جو صلح ہو گئی ہے۔ تو یہ جو پراپوگنڈا کرنے والے لوگ تھے، اب یہ تو مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے تھے اور ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کی تو صلح ہو گئی ہے، یقیناً سیف الرحمن خان نیازی صاحب کے لیے خوشی کی بات ہے اور اس کی فیملی کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن یہ کیا BFRUSRG فیملی کے لیے بھی خوشی کی بات ہے؟ تو اس پر اگر بات کریں تو کچھ حد تک بالکل اچھی بات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 15 تاریخ کو، یہ کنفرم نہیں ہے، یہ میری پریڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ احباب اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ سر آپ نے کہا تھا تو 15 تک ہو جائے گا۔ یہ میں پریڈکشن دے رہا ہوں، پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ 15 تاریخ کو جب دونوں فریقین اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوں تو وہ اپنا کیس واپس لے لیں، تو پھر کیس جو ہے وہ کھوکھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قانونی نکتہ یہ بھی ہے کہ سیف الرحمن خان نیازی نے جو کلیکشن کی، جو SCCP جو قانون کے تحت نہیں تھی، وہ اللیگل، یقیناً وہ جرم تو ثابت ہو گیا، لیکن اس کی تو ان کو جو ہے نا چاہے جزا ملے یا سزا ملے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا الحمدللہ وہ مسئلہ وہاں پر اب جو ہے نا اختتام کے قریب ہے۔ اب دعا فرمائیں کہ ایسا ہی ہو جیسا میں پریڈکشن کر رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت جو ہے نا میرے یہ الفاظ جو ہے نا وہ قبول فرمائے اور وہ کیس واپس لے لیں، پھر اکاؤنٹس اوپننگ کی طرف جائیں گے، اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے تو تمام لوگوں کو ان کا حق ملے گا۔ اور میں آپ کو یہاں پر جتنا بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیف الرحمن خان نیازی کس طرح واپس کرے گا، کیسے کرے گا، وہ بھائی اس کا واپس کرنے کا سر درد ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اس شخص نے کلمہ پڑھ کر کئی مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا کہ بھائی میں نے پیسے دینے ہیں، آئی ایم رسپانسیبل، میں نے قوم کو اکاموڈیٹ کرنا ہے اور میں کروں گا۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پھر بھی اس شخص پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کی کم عقلی ہے یا بے وقوفی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلا وہ شخص ہوگا کہ انشاءاللہ ہمیشہ سیف الرحمن خان نیازی تاریخ رقم کی ہے۔ اگر وہ BFRU کے والے سے ہو تو انہوں نے 5 سال تک ڈیلیور کیا، اس وقت تک جب تک اس کے اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک، اور جب تک یہ دیتا رہا تو کئی لوگ اس کو اپنا ابا جی کہتے تھے۔ اب اس شخص پر اگر برا وقت آیا ہے تو اب لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ تو قانون فطرت ہے، لوگ تو اپنے سگے باپ کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی سیف الرحمن خان نیازی ہے، تو اس لیے۔ لیکن وہ شخص جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا باہمت ہے الحمدللہ، اور وہ پرعزم ہے۔ اب لوگوں نے اس کا جو ہے نا مذاق اڑایا، اس کی فیملی پر طرح طرح کی باتیں کی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کون سی جو ہے نا ایسے الفاظ استعمال کیے، لیکن اس کا جگرا جو ہے نا پھر بھی اتنا ہی ہے۔ اس نے پھر بھی کہا میں اپنی قوم کو پھر بھی واپس کروں گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب سیف الرحمن خان نیازی انشاءاللہ اپنی قوم کو پیسے واپس کرے گا اور ساری دنیا دیکھے گی، اور پھر یہی جو پراپوگنڈا کرنے والے، یہی جو ہے نا واہیات باتیں کرنے والے، یہی جو فحش باتیں کرنے والے، پھر یہ کس منہ سے اس شخص کے سامنے جائیں گے؟ اور وہ جو پراپوگنڈا تھا سیف الرحمن خان نیازی صاحب کے ملک سے بھاگنے کا، ان کے منہ پر بھی کل سیف الرحمن خان نیازی صاحب نے بڑا زوردار تماشا مارا، اور اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ان کے اندر جو ہے نا کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ غیرت نام کی چیز ہو نا تو وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں، ٹھیک ہے، جو مختلف قسم کا پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ باقی اگر کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جناب پس پردہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا کیا کام ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام ہو، پہلے واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی لاہ عمل بنے گا، کوئی کام ہوگا تو انشاءاللہ ساری قوم سنے گی، ساری قوم کے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کون سا جو ہے نا بہتر رستہ ہوگا جو ان 6 لاکھ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو، اور ساتھ سیف الرحمن خان نیازی صاحب کی۔ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ
یہ جو ایڈوائزری کور کمیٹی ہے اس کا مقصد لاہ عمل دینا ہے. امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو یار پہلے دعا فرمائیں کہ کوئی ایسا اللہ رب العزت اس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر کوئی ایسا الہام فرما دے کہ ان کو کوئی ایسا مناسب حال مل جائے جس میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی شخصیت بھی متاثر نہ ہو، اداروں بھی جو ہے نا کسی قسم ایکشن نہ لے سکے، اور 6 لاکھ لوگ بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے نا سرخرو فرمائیں گے. ہم اپنے گول کے بہت قریب ہیں. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ 6 لاکھ لوگوں کے منہ پر پھر جو ہے نا چہرے پر جو ہے نا ہنسی ہوگی، مسکراہٹ ہوگی پہلے کی طرح. تو میرے خیال میں آپ کو میری ساری کہانی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہے نا انشاءاللہ حالات اب بہتری کی طرف ہیں. اللہ نے چاہ تو بہت جلد ہی اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا دوبارہ کھوئی خوشیاں واپس کریں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ ان کو جو ہے نا صحت کامل اور عاجلہ عطا فرمائے. اور اس شخص کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور آسمانی زمینی جو ہے نا آفات ان سے بھی محفوظ رکھے. کیونکہ اگر سیف الرحمان خان نیازی ہے تو یہ 6 لاکھ لوگ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. اگر سیف الرحمان خان نیازی نہیں ہیں تو یہ 6 لاکھ لوگ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے. آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی. اور راجہ صاحب نے بھی یہی بات ہمیشہ کہی کہ سیف الرحمان خان نیازی ہیں تو 6 لاکھ لوگوں کو اکاموڈیشن مل سکتی ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس شخص کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت کو پہلے صحت دے، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی قوم کا قرضہ بہت جلد واپس کر دے، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آنے والی دنیا میں بھی سرخرو رہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.